السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو شب قدر کی فضیلت بتانے جا رہی ہوں۔ آپ میرا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ وحی آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب تک امت کا غم کھائیں گے؟ میں آپ کی امت کو دنیا سے نہ اٹھاؤں گا تا وقت کہ ان کو دنیا میں انبیاء کا درجہ نہ دوں۔ انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان پر فرشتے وحی و سلامتی لے کر آتے ہیں۔ آپ کی امت پر بھی اس طرح شب قدر میں فرشتے نازل ہوں گے اور میری طرف سے سلام اور رحمت پہنچائیں گے۔ شب قدر ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، یعنی 21ویں رات، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو۔ حدیث میں آیا ہے کہ شب قدر دوسری راتوں سے کئی لحاظ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی اس رات میں شام سے صبح تک بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ ارواح، ملائکہ، صالحین اور عبادت گزار بندوں کی ملاقات کے لیے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اور ان کے قریب کی وجہ سے عبادتوں کی کیفیت و حالت دوسری راتوں کے بنسبت بڑھ جاتی ہے۔ شب قدر میں قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا۔ یہ وہ فضیلت ہے جس کی حد و غایت نہیں۔ شب قدر افضل ہے غیر شب قدر کے 30,000 دن اور 30,000 راتوں سے، کیونکہ 1000 ماہ کے اتنے ہی شب و روز ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر کو ایمان و یقین اور نسبت خالص کے ساتھ قیام کیا، یعنی ذکر و نماز عبادت میں شب بیداری کی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 ماہ کی عبادتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخشے اور دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔